خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر شان رمضان 2026 کی آج پہلی نشست ہے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ابھی بس آغاز ہے. مفتی سہیل حمدردی صاحب، کاش میرے پاس وقت ہوتا تو میں اس پہ بہت بات کرنا چاہتا تھا اس چیز پہ، کس طرح یہ میری ہمت بندھاتے رہتے ہیں، کس طرح ان کی وجہ سے میں نے 1 سال سفر حج کی سعادت حاصل کی ہے، کس طرح ہم سفر حج کے ساتھی رہے ہیں، کس طرح سارا سال یہ شان رمضان کے حوالے سے ہمت بندھاتے رہتے ہیں، کس طرح میں ان کو صبح 4 بجے بھی اگر میسج کرتا ہوں کہ مولانا صاحب یہ اسکرپٹ لکھ رہا ہوں، یہ ہے تو یہ چیز اس روایت میں یوں ہے، کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں، کیا میں یہ کر سکتا ہوں، فوراً جواب دیتے ہیں جیسے ہی میسج دیکھتے ہیں. گھر والوں کا پوچھتے ہیں تو بہت میرے دل میں ان کے بہت عزت و احترام ہے. اور ظاہر ہے آپ سب لوگ وظائف کا سیگمنٹ بہت شوق سے دیکھتے ہیں، فالو کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر جب اس کے کلپس ڈالتے ہیں تو بہت دیکھتے ہیں. باقاعدہ آغاز تو اس کا کل سے ہوگا اس سیگمنٹ کا. آج ابتدائی نوعیت کی گفتگو ہے. نہیں قبلہ ایک بار پھر السلام علیکم. ارے پلیز تشریف رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خیریت سے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار پھر ہم پچھلے اتنے مہینوں سے بات کر رہے ہیں رمضان آ رہا ہے آ گیا رمضان. اب تو آ چکا ہے اور یہ ماہ مبارک کا مبارک سفر شروع ہو چکا ہے 1 مہینے کا. خواب سا لگتا ہے کہ دوبارہ مومنٹس آ گئے ہیں. جی مجھے بالکل آ کر ایسا لگا، میں نے کہا بھی کہ کل پروگرام کر کے یہ ہوں، آج دوبارہ آ چکا ہوں. تو بالکل ایسا نہیں لگا کہ ایک وقفہ ہے یا سال کا وقفہ ہوا ہے، بالکل ایسا نہیں لگا. آپ نے خاص دعا فرمانی ہے کہ اللہ ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت عطا فرمائے اور خاص طور پر نظر بس سے محفوظ و مامون فرمائے. اور میں ناظرین سے کہنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ یہ محبتیں دیکھتے ہیں نا، تو انسان آزمانا ہو نا تو سفر کیجئے. ایک آزمانے کی جو ایک موقع ہے وہ سفر بھی ہے. تو یہ سفر میں بھی ماشاءاللہ بڑا خیال کرنے والے ہیں اور بہت محبت کرنے والے ہیں ماشاءاللہ. آپ بہت نوازے، بہت شکریہ. قبلہ باقاعدہ سے میں نے کہا آغاز کل سے کریں گے، لیکن اگر ویسے بتا سکیں کہ ایک تو دو سوال ہیں. ماہ مبارک میں کرنے کے بہت سارے کام ہیں، لیکن اگر آج آپ پہلی ہی اس سحر میں دنیا کے کچھ ممالک میں دوسری ہے، سجیسٹ کریں کہ کیا لوگ اپنا کیا روٹین میں کیا ایڈ کرنے کی کوشش کریں، کوئی ٹپ بتا دیں. اور دوسرا، وظائف جو آپ کل سے بتانا شروع کریں گے باقاعدہ، اس کی بھی کوئی خاص ٹپ ہے کہ وظیفے کو پر اثر بنانے کے لیے یہ کریں تو مزید امکان بڑھ جائے گا اس کے پر اثر ہونے کا؟ آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ سوال پوچھا ہے. اچھا، نمبر 1 یہ ہے کہ ماہ رمضان اب آ چکا ہے، اب آنے والا نہیں ہے. آج پہلی سحری ہے، سب کو مبارک ہو. آپ لوگوں نے سحری افطاری کی بڑی تیاری کی ہوگی. جی. کسی نے کیا کھانا ہوتا ہے، کسی نے کیا کھانا ہوتا ہے. تو میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں کیجئے، لیکن یہ تیاری بھی کیجئے کہ ماہ رمضان کو نیکیوں کے اعتبار سے کیسے گزارنا ہے. یہ گولڈن اپرچونٹی پورا مہینہ، یعنی پورے 1 مہینے ہمارے ساتھ رہے گی کہ آپ نفل ادا کر رہے ہیں تو فرض کا ثواب مل رہا ہے، فرض ادا کر رہے ہیں تو اللہ رب العالمین 70 فرائض کے برابر ثواب عطا فرما رہا ہے. ہر افطار کے وقت 10 لاکھ جہنمیوں کو، یعنی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، ان کو اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں سے آزاد فرماتا ہے. جنت کا داخلہ ان کے لیے یقینی ہوتا ہے. یعنی آپ دیکھیں پل پل، لمحہ لمحہ عبادت ہی عبادت. روزہ عبادت، روزے میں آپ نماز کا ٹائم آ رہا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت. انتظار کر رہے ہیں، عبادت. افطاری کے لیے بیٹھ رہے ہیں، عبادت. افطاری کر رہے ہیں، عبادت. پھر اس کے بعد تراویح کا انتظار، تراویح عبادت ہی عبادت. کیا بات ہے. میں ایک بات کہوں گا کہ اپنے دل کو پاکیزہ کرنے کی کوشش کیجئے. قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کو پاکیزہ کر لیا. اور دوسری اہم بات جو میں کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس رمضان کو گزاریے مت. صحیح. اس رمضان کو ایسے ہی جانے نہ دیں. اس مہمان کو خوش کر کے رخصت کریں. یہ مہمان آپ کی شفاعت کرے گا. اور قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیجیے. قرآن کریم کے ساتھ کیونکہ قرآن کریم میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اللہ کی نازل کردہ اپنے حبیب پر کتاب ہے، ہماری زندگی کا مینیو ہے. اور یاد رکھیں کہ ماہ رمضان اور قرآن کا ایک بڑا لنک ہے. یہ دونوں کے دونوں اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے. اور ماہ رمضان کا انٹروڈکشن جو کروایا ہے رب تعالیٰ نے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ جس میں قرآن نازل ہوا، اس کے ساتھ جڑ گئے نا، اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے جڑ گئے. اب آئیے اس بات کی طرف، وظائف کو پر اثر بنانے کے لیے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ یہاں پر وظائف کا سیگمنٹ کرنے سے پہلے میں خود تو پڑھتا تھا لیکن میں ان چیزوں سے دور تھا.
جی جی، یہاں پر آنے کے بعد یہ ہوا ہے کہ اب میرے پاس مسجد میں بھی لوگ آتے ہیں، کہیں جاتا ہوں لوگ پوچھتے ہیں، تو میں اس فیلڈ کا آدمی نہیں تھا، میری کتابیں اور وہ معاملات تھے، قرآن شریف، اب اس فیلڈ میں آپ لوگوں نے دھکیلا ہے مجھے، تو اب ظاہر ہے کہ یہ بھی خدمت اور آپ خلق بھی ہے، بے خطر کود پڑے ہیں میں نے بچنے کی کوشش کی تھی شروع لیکن میں، اب واپسی نہیں ہے، اب تو واپسی نہیں اب ہے۔ تو لوگ ہم سے بار بار پوچھ رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب سے یہ پوچھ کے بتائیں، یہ پوچھ کے بتائیں۔ اچھا، میں باہر بھی جاتا ہوں نا تو یہ جہاں مجھے لوگ کہتے ہیں تو آپ کا ذکر خیر ضرور کرتے ہیں، مینجمنٹ کے لیے دعا کرتے ہیں، تو میں یہ بات عرض کروں گا کہ دیکھیں خدا کے واسطے میرا کوئی مطمع نظر اپنی ذات سے جوڑنا نہیں ہوتا، میرا مطمع نظر ایک یہ ہے کہ کہیں پر اگر دو نمبری ہو رہی ہے کہیں پر بھی، اور لوگ وظائف کے نام پر یا عاملیت کے نام پر، آپ دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا پر کہیں پر بھی کیا کچھ ہو رہا ہے، صرف اتنا مطمع نظر ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جڑ جائیں، کیا بات ہے، قرآن و حدیث سے جڑ جائیں۔ میری کوئی اوقات نہیں ہے کہ میں بتاؤں گا اور آپ کو شفا ہوگی، میں یقین کریں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں جب کسی کو وظیفہ بتاتا ہوں تو یہی عرض کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ مولا یہ کچھ سمجھ کر آیا ہے، پوچھ رہا ہے، تو جانتا ہے کہ میری اوقات نہیں ہے، تیرا کلام دیا ہے، تیرے حبیب کا کلام دیا ہے، تو کرم فرما۔ اور کبھی ناکامی نہیں ہوئی، جب مجھے لوگ میسیجز کرتے ہیں نا کہ یہ وظیفہ پڑھا تھا تو ہمیں یہ الحمدللہ کام ہو گیا، پھر دل بڑھ جاتا ہے، پھر شوق ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ خدمت خلق بھی ہونی چاہیے۔ بس ایک بات عرض کروں گا کہ وظائف جو بتائے جائیں وہ پڑھیں، ایسا نہیں کہ مفتی صاحب آپ پڑھ لیں، اور دوسرا یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی کیجئے، نمازوں کے بغیر کوئی وظیفہ نہیں ہے، اور تیسری اہم بات کہ جب بھی وظیفہ کریں آپ، قرآن کی آیت ہوگی یا حدیث پاک ہوگی، اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہوں گے، کنسنٹریشن کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس کے ترجمے پر، ٹرانسلیشن پر، جو کہ آتے بھی بتاتے بھی ہیں ہم، اسکرین پر آ رہا ہوتا ہے اسے لکھ لیجئے، اور ترجمے کو مد نظر رکھ کر نا جب وظیفہ پڑھ رہے ہوں، قرآن کی آیت یا حدیث پاک، میرے نبی کے کلمات، آپ یہ سمجھیں کہ یہ ساری چیزیں مجھ پر وارد ہو رہی ہیں، کیا بات، آپ دیکھیں کتنی جلدی کام ہوتا ہے آپ کا۔ انشاءاللہ، بہت شکریہ، بہت بہت نوازش، روزانہ انشاءاللہ یہ نشست سجے گی اللہ نے چاہا تو، اور آپ کے سوالات اور جناب قبلہ مفتی سلیمی صاحب کے جوابات، اور کمال جواب کی خوبصورتی یہ ہوگی کہ جواب میں کیا ہوگا، کوئی حدیث ہوگی، کوئی روایت ہوگی، قرآن کریم کی آیت ہوگی، تو یو کین ناٹ گو رانگ وتھ دس، یہ کوئی اور عجیب و غریب بات نہیں ہے کہ یوں کر لو ایسے کر، یہ ہے اللہ رسول کا نام، مور کے پر یا الو کی آنکھیں، یا فلاں چیز سے وہ کچھ نہیں ہوگا، ہاں تو ختم ہو گئی، دیٹ alone answers۔ اور ان وظائف کی سب کو اجازت ہوتی ہے، اس میں کوئی یہ نہیں کہ یہ پڑھ سکتا ہے یہ نہیں پڑھ سکتا، اور یہ وہ سارا سلسلہ شروع ہو گیا انشاءاللہ، شہر رمضان آباد ہو گیا انشاءاللہ۔ خواتین ابھی جب میں نے مڑ کے دیکھا ہے تو مجھے جناب قبلہ فصیح الدین سہروردی صاحب اپنی روایتی مسکراہٹ کے ساتھ نظر آ گئے ہیں، پہلو میں جناب صدیق اسماعیل صاحب جو ہے وہ حشاش بشاش تشریف فرما ہے، عامر بھائی بھی نظر آ رہے ہیں، اور عامر بھائی تو مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ نظر نہ آئے، وہ تو نظر آ ہی جاتے ہیں اور چھا جاتے ہیں، تو جناب قبلہ عامر فیاضی صاحب نظر آ رہے ہیں مجھے۔ تو اب سلسلہ یہ ہے کہ ہم ایک وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو انشاءاللہ ہمارا نعتیہ مقابلے کا سیگمنٹ ہوگا بعنوان شان مدینہ، یہ ہمارے جج حضرات ہیں جو کہ بچوں کو کامنٹس بھی دیں گے، ہم ان سے ملاقات کا شرف بھی حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم حاضر ہو رہے ہیں، ابھی آئیں۔